ہم آپ کے لیے یہ سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات کپڑے یہ سب کچھ لے کر آئے ہیں. ابھی یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں اللہ نے جبریل امین کو بھیجا. جبریل آئے اور آنے کے بعد میرے نبی سے بعد درود و سلام کہا یا رسول اللہ یہ لوگ جو آپ کو سونا چاندی ہیرے موتی ٹیکس دینا چاہتے ہیں ان سے کہو قل لا اسألکم علیہ اجرا ہمیں کوئی ٹیکس نہیں چاہیے, ہمیں سونا نہیں چاہیے, ہمیں چاندی نہیں چاہیے, ہمیں ہیرا نہیں چاہیے, ہمیں موتی نہیں چاہیے, ہمیں کپڑے نہیں چاہیے. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ تو کیا دیں؟ اللہ کے رسول نے کہا الا المودۃ فی القربى مجھے علی کی محبت دے دو, حسین کی محبت دے دو. میرے اہل بیت کی ماں ساؤنڈ بڑھاؤ میری جان تھوڑا سا. میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا, صرف منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. نعرہ حیدری 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 نعرہ عباس نعرہ عباس نعرہ عباس الا المودۃ فی القربى. میرے نبی نے کہا کہ اگر دینا چاہتے ہو ٹیکس دینا چاہتے ہو تو پھر سونا نہ دو, چاندی نہ دو, ہیرے نہ دو, موتی نہ دو, کپڑے نہ دو. اگر ٹیکس دینا ہے تو علی کی محبت دے دو, فاطمہ کی محبت دے دو, حسنین کریمین کی محبت دے دو. یہ ہے اسلام کی, نماز کی, روزہ, حج, زکوٰۃ, ان ساری چیزوں کا ٹیکس کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت. پوری توجہ, یہ ہے ٹیکس. اچھا ٹیکس سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ انڈیا میں رہتے ہیں نا, کپڑا خریدتے ہیں ویٹ ٹیکس دیتے ہیں, کوئی ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھاتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں, گاڑی خریدتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں, بزنس کرتے ہیں تو ٹیکس دیتے ہیں, اور اگر ٹیکس نہیں دیجئے گا تو گھر میں انکم ٹیکس آ جائے گا. تو ہر چیز کا ٹیکس دینا پڑتا ہے. اس دنیا میں کچھ بھی فری میں نہیں ملتا. یہ جو میں آیا ہوں آپ لوگوں کے بیچ تقریر کرنے فری میں نہیں آیا. توجہ, یہ جو مائک لگا ہے فری میں نہیں لگا. تو ہر چیز کا ٹیکس لگتا ہے. تو ہم جو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, ان سب کا ٹیکس ہے اہل بیت کی محبت. مودۃ فی القربى. توجہ, آیت میں اللہ کہہ رہا ہے, نبی کہہ رہے ہیں میرے خاص رشتہ دار, میرے خاص قرابت داروں کی محبت. توجہ. اچھا آپ پوچھیں گے مولانا یہ خاص رشتہ دار کیا ہوتا؟ سنیے گا, رشتہ داری دو طرح کی ہوتی ہے. ٹو ٹائپس آف ریلیشن شپ. دو طرح کی رشتہ داری ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے عام رشتہ, جنرل رشتہ. ایک ہوتا ہے خاص رشتہ, اسپیشل رشتہ. آیت میں ہے فی القربى, یعنی الف لام لگا ہے. عربی میں الف لام وہاں لگتا ہے جہاں کچھ اسپیشل لوگ مراد ہوں, جنرل لوگ نہیں. توجہ, تو نبی کہہ رہے ہیں میرے خاص رشتہ داروں کی محبت فی القربى. تو رشتہ داری دو طرح کی ہے, خاص اور عام. آپ کہیں گے مولانا what is the difference between general and special relationship؟ یہ خاص اور عام رشتہ داری میں فرق کیا ہے؟ فرق سنو. عام رشتہ داری وہ رشتے ہوتے ہیں جو ہم بناتے ہیں, آپ اور ہم. خاص رشتہ داری وہ رشتہ ہے جو اللہ بناتا ہے. توجہ, عام رشتہ داری جو رشتہ ہم بناتے ہیں کیسے؟ دوستی کا رشتہ, فرینڈشپ کا رشتہ. ہماری مرضی, جس سے چاہے دوستی کر لے, کالے سے کرے, گورے سے کرے, موٹے سے کرے, چھوٹے سے کرے, سید سے کرے, پٹھان سے کرے, وکیل سے کرے, مجرم سے کرے, پولیس سے کرے, چور سے کرے, ڈاکٹر سے کرے, مریض سے کرے, عالم سے کرے, جاہل سے کرے. ہماری مرضی, جس سے چاہے دوستی کر لیں. یہ دوستی کا رشتہ جو ہے یہ ہے عام رشتہ, ہم بناتے ہیں, ہماری مرضی. جس سے چاہے دوستی کرے.
دوسرا رشتہ عام رشتہ کیا ہے؟ بیوی کا رشتہ. توجہ، یہ بھی ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہماری بیوی کون ہوگی، کالی ہوگی یا گوری ہوگی، لمبی ہوگی یا ناٹی ہوگی، موٹی ہوگی یا چھوٹی ہوگی، ہماری مرضی، جس سے چاہے شادی کرے. تیسرا رشتہ سسر کا رشتہ، یہ ہم طے کرتے ہیں ہمارا سسر کون ہوگا، ہماری مرضی، جسے چاہے سسر بنا لے، غریب کو بنا لے، امیر کو بنا لے، کنجوس کو بنا لے، سخی کو بنا لے، مالدار کو بنائے، بھکاری کو بنائے، ہماری مرضی. چوتھا رشتہ ساس کا رشتہ، مدر ان لو، ہم طے کرتے ہیں ساسو ماں کون ہوگی ہماری، موٹی ہوگی یا چھوٹی ہوگی، لمبی ہوگی یا ناٹی ہوگی، ہماری مرضی، جسے چاہے ساسو ماں بنا لے. تو یہ ہے عام رشتہ ہم بناتے ہیں. خاص رشتہ وہ رشتہ ہے جو اللہ بناتا ہے، جیسے اولاد کا رشتہ. جتنا بڑے مولوی صاحب ہو، اگر وائف بیوی پریگننٹ ہے تو مولوی پہلے سے بتا نہیں سکتا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی. اللہ بیٹا دے تو بھی لینا پڑے گا، اللہ بیٹی دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا. دوسرا رشتہ بھائی کا رشتہ ہم نہیں بناتے، اللہ بناتا ہے. جسے چاہے خدا بھائی بنا کر بھیج دے، گورے کو بھیجے، کالے کو بھیجے، جسے بھائی بنا کر خدا بھیجے گا ہمیں قبول کرنا پڑے گا. تیسرا چوتھا رشتہ پوتوں کا رشتہ، نواسوں کا رشتہ، یہ ہم نہیں طے کرتے. ہمارے نواسے کون ہوں گے اللہ بنا کر بھیجے گا تو قبول کرنا پڑے گا. اب سمجھ میں بات آئی کہ خاص رشتہ داروں سے مراد سسرالی رشتہ دار نہیں ہے، نبی کے خونی رشتہ دار. تو خونی رشتہ دار کون کون ہیں؟ علی بھائی ہے، فاطمہ بیٹی ہے، حسن و حسین نواسے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اگر اسلام کی ٹیکس دینا چاہتے ہو، یہ جو نماز روزہ حج زکات کر دے رہے ہو، پڑھ رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، ان سب کا ٹیکس ہے اہل بیت کی محبت. اور محبت بھی نہیں، مودت. مودت یعنی اعلیٰ لیول کی محبت، ایکسٹریم لیول کی محبت. تو اہل بیت کی محبت، نماز کا ٹیکس اہل بیت کی محبت، روزہ رکھتے ہو اس کا ٹیکس اہل بیت کی محبت، حج کرنے جاتے ہو حج کا ٹیکس اہل بیت کی محبت، زکات دے رہے ہو زکات کا ٹیکس اہل بیت کی محبت، قرآن پڑھ رہے ہو قرآن کا ٹیکس کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت. توجہ، سارے شریعت کا ٹیکس ہے اہل بیت کی محبت. توجہ. اچھا، یہاں پر بہت سے قرآن پڑھنے والے بھی بیٹھے ہوں گے، ہے نا، قاری صاحب بھی ہوں گے. اچھا سنو، قرآن پڑھنے کا ثواب کیا ہے جانتے ہو؟ قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کا پڑھنا ثواب ہے. بولو سبحان اللہ. قرآن کا پڑھنا کیا ہے؟ ثواب. کسی نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ، جو پڑھ نہیں سکتا ہو، جاہل ہو، وہ کیسے ثواب کمائے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب قرآن کی تلاوت ہو تو قرآن سن لے. قرآن کا سننا بھی ثواب ہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، جو بہرا ہو، سن نہیں سکتا ہو، وہ کیا کرے؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ قرآن کو کھول کر دیکھ لے. قرآن کا دیکھنا بھی ثواب. تو قرآن وہ کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب. توجہ، قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب. اب جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو مجھے بھی ثواب کمانے کا دل کیا. میں نے کہا چلو ثواب کماتے ہیں، کیا کریں؟ میں ایک کتاب کی دکان میں گیا، عثمانیہ بک ڈپو میں، قرآن ہدیہ کرنے کے لیے، کہ قرآن ہدیہ کر کے گھر میں لاؤں گا، اب پڑھوں گا، دیکھوں گا، سنوں گا، ثواب کماؤں گا. اب جب میں گیا عثمانیہ بک ڈپو میں تو میں نے دیکھا بہت بڑی لائن لگی، بہت بھیڑ ہے دکان پر.
میں نے کہا یار دیر ہو جائے گی، بہرائچ نہیں پہنچا تو بابا الطاف صاحب غصہ ہو جائیں گے، دیر ہو جائے گی، اچھا تو ثواب کیسے کمائیں؟ تو میں نے دیکھا بہت بھیڑ ہے کتاب دکان میں، میں چپکے سے داخل ہو گیا، چپکے سے بھیڑ میں گھس گیا، اور جانے کے بعد میں نے قرآن کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور اپنے گھر لے کر آ گیا۔ سننا آخری آدمی تک بڑے دھیان سے، گھر لے کر آ گیا۔ اب آنے کے بعد خوب کھول کھول کر قرآن پڑھ رہا ہوں، پیج کھول کھول کر دیکھ رہا ہوں، گھر والوں سے پڑھا کر سن بھی رہا ہوں، سننا دیکھ بھی رہا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں، سن بھی رہا ہوں۔ اب آپ لوگ مجھے بتائیے کیا مجھے ثواب ملے گا؟ کیا مجھے ثواب ملے گا؟ کہا نہیں مولانا آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ملے گا؟ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب، دیکھنا بھی ثواب، سننا بھی ثواب، تو بھائی مجھے ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ کہا مولانا وجہ یہ ہے کہ آپ قرآن چرا کر لائے ہیں، آپ نے قرآن کا ٹیکس ادا نہیں کیا، تو جب بنا ٹیکس کے پڑھو گے تو جتنا پڑھو دیکھو سنو تم کو ثواب نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن آپ کا شمار قاریوں میں نہیں چوروں میں ہوگا۔ تو سن مولوی، تو جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا ٹیکس ہے اہل بیت کی محبت، تو جو قرآن پڑھ رہا ہے اس کا ٹیکس ہے اہل بیت کی محبت، تو جو روزہ رکھ رہا ہے اس کا ٹیکس ہے اہل بیت کی محبت۔ اگر اہل بیت کی محبت کے بغیر قیامت کے دن نماز لے کر پہنچا تو اللہ تیرا شمار نمازیوں میں نہیں چوروں میں کرے گا۔ نعرہ حیدری، 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 لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ خدا تمہارا شمار نمازیوں میں نہیں کرے گا، چاہے پوری پیشانی کالی کر کے چلے جاؤ، مگر اللہ تمہارا شمار سجدہ کرنے والوں میں نہیں چوروں میں کرے گا۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ ٹیکس نہیں دیا۔ نماز پڑھتے ہو، نماز کی ٹیکس ہے علی کی محبت، حسن و حسین کی فاطمہ کی محبت، پنجتن کی محبت۔ قرآن پڑھتے ہو، قرآن کا ٹیکس ہے اہل بیت سے محبت۔ کعبہ کا طواف کر رہے ہو، یہ حج کا ٹیکس ہے اہل بیت کی محبت۔ میرے نبی نے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، ٹیکس دینا ہے تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اور آیت میں لفظ محبت نہیں ہے، آیت میں لفظ ہے مودت۔ سنیے گا، مودت کس کو کہتے ہیں؟ مودت کہتے ہیں ایکسٹریم لیول کی محبت کو۔ میں آسانی سے آپ کو سمجھا دوں مودت کس کو کہتے ہیں۔ توجہ بھائی، یہ سجاد وارسی صاحب ہیں، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اب میں جب آنے لگا یہاں پر بہرائچ تو میرے اوپر راستے میں اٹیک ہو گیا، حملہ ہو گیا، تو سجاد وارسی صاحب مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ حضور بڑدیپا دربار شریف، بڑدیپا دربار شریف، بڑدیپا دربار شریف، ماشاءاللہ۔ جب میں بڑدیپا دربار شریف آ رہا تھا، لے لو بیٹا اس کے ہاتھ سے، میں بڑدیپا دربار شریف آ رہا تھا، راستے میں میرے اوپر اٹیک ہو گیا۔ اچھا ہو بھی سکتا، سارے منافقوں کو ہم لوگوں سے ہی تو خطرہ ہے۔ ابھی حضور الطاف صاحب نے مجھے بتایا کہ ان کے اوپر بھی اٹیک ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملا ملا نہیں مولا مولا کرتے ہیں۔ ملا ملا کرو گے تو سب خوش، اور مولا مولا کرو گے تو چہرہ جل کر کوئلہ ہو جاتا ہے۔ توجہ، تو بھائی سجاد صاحب مجھ سے محبت کرتے ہیں، مگر جب راستے میں میرے اوپر اٹیک ہوا تو سجاد صاحب مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے مولانا جب یہ آپ سے محبت کرتے ہیں تو مصیبت میں آپ کو چھوڑ کر بھاگے کیوں؟ تو وجہ یہ ہے
مجھ سے محبت تو کرتے ہیں مگر مجھ سے زیادہ اپنی زندگی سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ میری جان کے لیے یہ اپنی جان نہیں دے سکتے، پر اگر ایسا ہوتا کہ میرے اوپر حملہ ہوتا اور مجھے بچانے کے لیے سجاد صاحب اپنی جان دے دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجاد صاحب مجھ سے محبت نہیں مودت کرتے ہیں۔ توجہ، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اہل بیت سے محبت نہیں مودت کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو ایسا نہیں ہے کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے کوئی نہیں تھے، محبت کرنے والے بہت تھے مگر مودت کرنے والے 72 تھے۔ محبت کرنے والے بہت تھے مگر مودت کرنے والے صرف 72 نکلے، اس لیے کہ جان قربان کرنا تھا، زندگی دینی تھی، تو صرف 72 نکلے۔ محبت کرنے والے تو بہت تھے، اس لیے کہ اگر محبت کرنے والے نہ ہوتے تو کربلا کے بعد جو امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لیا گیا وہ بدلہ کس نے لیا؟ چاہنے والوں نے ہی تو لیا، مگر اللہ کہہ رہا ہے مجھے محبت نہیں، مجھے اہل بیت کی مودت چاہیے۔ اور آسان کر دوں آپ لوگوں کو، مودت کس کو کہتے ہیں سمجھیے۔ آپ لوگ قربانی دیتے ہیں نا، ابھی قربانی کا مہینہ آنے والا ہے، مسلمانوں کو ابراہیم کا دمبا یاد ہے، مصطفیٰ کا کنبا یاد نہیں؟ توجہ، ابھی قربانی کا مہینہ آئے گا، جانور ذبح کرتے ہیں نا آپ لوگ؟ توجہ، ہر جانور کے ذبح کا ذبیحہ الگ الگ ہے۔ جیسے بکرے کو ذبح کرتے ہیں تو گلے میں آپ چھری چلاتے ہیں، ہے نا؟ مگر جب اونٹ کو ذبح کرتے ہیں تو اونٹ کے گلے میں پہلے ایک بھوجالا مارا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں نہر کرنا۔ توجہ، اسی طرح مچھلی جانتے ہیں آپ لوگ؟ مچھلی آپ بولیے گا مولانا گاؤں میں ہم لوگ مچھلی نہیں جائیں گے تو کون جانے گا؟ مچھلی کا قربانی کیا ہے پتا ہے آپ کو؟ مچھلی کا ذبیحہ کیا ہے؟ مچھلی کا ذبیحہ یہ نہیں ہے کہ اس کے گلے کو کاٹ دو، مچھلی کو اللہ کیٹے داؤ، یہ ذبیحہ نہیں ہے مچھلی کا۔ مچھلی کا ذبیحہ یہ ہے کہ اس کو پانی سے جدا کر دو۔ مچھلی کو آپ کو گلا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ مچھلی کو فقط پانی سے نکالیے، وہ تڑپ کر مر جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ مچھلی کو پانی سے محبت نہیں مودت ہے۔ سمجھ میں آئی مودت؟ مچھلی پانی سے محبت نہیں مودت کرتی ہے۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے مچھلی کو پانی سے نکالو گے تو مچھلی مر جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے اہل بیت سے ایسے ہی مودت کرو۔ اگر 1 سیکنڈ کے لیے تمہیں اہل بیت سے جدا کیا جائے تو مر جانا۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ یہ ہے مودت کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے علی سے جدا ہو، حسنین سے جدا ہو گئے تو مر جانا، یعنی علی کے بغیر زندگی سوچنا بھی نہیں، اہل بیت کے بغیر زندگی سوچنا بھی نہیں۔ اگر ایک لمحے کو تمہیں اہل بیت سے، علی کے ذکر سے، حسین کے ذکر سے جدا کر دیا جائے تو تمہیں موت آ جائے۔ اس کو کہتے ہیں مودت۔ توجہ، اس کو کہتے ہیں مودت۔ تو اہل بیت کی مودت مانگی ہے۔ توجہ، کچھ نہیں مانگا میرے نبی نے، مجھے میرے اہل بیت کی مودت دے دو، محبت دے دو۔ تو کیا یہی محبت دی مسلمانوں نے کہ نبی کے جانے کے بعد پورا گھر لوٹ لیا؟ یہ تھی محبت کہ فاطمہ زہرا کو بڑے دربار میں کھڑا رکھا گیا؟ میں اس پر بحث نہیں کرتا، حق تھا نہیں تھا یہ بات کی بات ہے۔ تم مجھے انصاف سے بتاؤ، الطاف صاحب تمہارے پیر ہیں، اگر ان کی بیٹی تم
से कुछ मांग ले तो दोगे कि नहीं? घर मांगे तो घर दोगे, जो मांग ले दोगे। तो मुझे इंसाफ से बताओ मुसलमानों, रसूल की बेटी ने क्या मांगा था? एक बाग़ फिदक की हैसियत क्या थी फातिमा ज़हरा के सामने? अरे कायनात उनके सदक़े में बनी है, कायनात सदका है फातिमा ज़हरा का। आज लोग कहते हैं नऊज़ बिल्लाह, नबियों की कोई विरासत नहीं होती, नबियों का कोई वारिस नहीं होता है? नबी किसी के वारिस नहीं होते और नबियों की कोई विरासत नहीं होती। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर नबियों को विरासत नहीं मिलती है तो मेरे रसूल अल्लाह को विरासत में उनके बाबा हजरत अब्दुल्ला से घोड़ा कैसे मिला, तलवार कैसे मिली, मकान कैसे मिला? अब तो लोग कहते हैं ना, बस एक जुमला पढ़ूंगा। एक जगह एक आलिम दीन से, एक अली वाले से, एक मौलवी से बहस चल रही थी। मौलवी ने कहा ये बताओ, अली वाले से कहा, मौलाना इस्माइल साहब से, कहने लगे ये बताओ नबी जिंदा है कि नहीं? तो उन्होंने कहा बेशक हमारा नबी जिंदा है। तो मौलवी ने कहा जब नबी जिंदा है तो जिंदा का कोई वारिस नहीं होता। ये कहने के बाद मौलवी खड़ा हो गया और खड़े होके कहने लगा हम लोग मुनाजरा जीत गए, तुम अली वाले मुनाजरा हार गए। मौलाना इस्माइल साहब ने कहा सुनो, अभी तो तुमने मेरा जवाब आधा सुना है, पूरा जवाब सुनता जा। उस मौलवी ने कहा पूरा जवाब क्या है? मौलाना इस्माइल साहब ने कहा सुन, अगर जिंदा का वारिस नहीं होता तो फिर जिंदा का खलीफा भी नहीं होता। अगर जिंदा का वारिस नहीं होता तो फिर जिंदा का खलीफा कैसे हो गया? तवज्जो, नबी ने कुछ नहीं मांगा उम्मत से, न सोना न चांदी, पूरी खुलासा करें आप इसको, न हीरे न मोती। क्या मांगा था? अपने अहले बैत की मोहब्बत मांगी थी। यही मोहब्बत का सिला है कि सैयदा फातिमा ज़हरा ने बाग़ फिदक मांगा। आज दो दो कौड़ी के लोग बहस कर रहे हैं कि कौन हक पर था, कौन हक पर था। अल्लाह अकबर। अल्लाह कुरान में कह रहा कूनू मअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तवज्जो, तो भाई सच्चे कौन है कायनात में? तो पहले ये देखना होगा कि झूठों के मुकाबले पे कौन गया। जो झूठों के मुकाबले पे गया वो है सच्चा। तो जब नजरान के सारे झूठे एक जगह जमा हो गए और कुरान की आयत आई, मेरे हबीब इनसे कहो फकुल तालो नदो अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। मेरे हबीब इनसे कहो कि ये अपने बच्चों को लाए, हम अपने बच्चों को लाते हैं। ये अपनी औरतों को लाए, हम अपनी औरतों को लाएंगे। ये अपने जानों को लाए, हम अपने जानों को लाएंगे। और जो झूठा होगा उस पे अल्लाह की लानत होगी। तो फिर नबी के लिए जरूरी था कि नबी अपने साथ ऐसे सच्चों को ले जाए कि जिनके जैसा कायनात में कोई सच्चा नहीं। तो जब बच्चों की बात आई तो किसी और बच्चे को लेकर नहीं निकले, नबी किसको लेकर निकले? हसनैन करीमैन नय्यरैन सय्यदैन शरीफैन क़िबलतैन हरमैन सिबतैन हसन हुसैन। जब बात जानों की आई तो किसी और को नहीं, अली मुर्तजा को लेकर निकले। और जब बात औरतों की आई तो किसी और को नहीं, फातिमा ज़हरा को लेकर निकले। फातिमा ज़हरा को लेकर निकले और लेकर जाकर कायनात को समझा दिया कि फातिमा है सिद्दीक़तुल कुबरा,
صدیقۃ الکبریٰ یعنی فاطمہ کے جیسی کائنات میں کوئی سچی نہیں، تو پھر مسلمانوں کیا خیال ہے کہ جب فاطمہ کے جیسی کائنات میں کوئی سچی نہیں جس کی گواہی قرآن دے رہا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ دربار میں جب فاطمہ باغ فدق مانگ رہی تھی تو سب سے بڑی سچی کون تھی؟ فاطمہ. توجہ، فاطمہ زہرا. اللہ اکبر. اور یہ بھی یاد رکھنا، فاطمہ زہرا اپنا گواہ کس کو بنا کر لے کر گئی؟ فاطمہ زہرا کے گواہ کون؟ حسن و حسین. مولا علی مشکل کشا یہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ زہرا کے گواہ ہیں مولا علی شیر خدا. کون مولا علی؟ جی کون فاطمہ؟ اور فاطمہ نبی کی بیٹی، ان کا گواہ کون ہے دربار میں؟ علی مرتضیٰ. مولا علی کون ہے؟ نبی نے فرمایا العلی مال حق والحق مالی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. اور نبی نے دعا کی کہ پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے، جدھر جدھر علی مڑے. توجہ، تو اگر نماز حق ہے تو نماز علی کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، تو نماز حق تو نماز علی کے ساتھ، روزہ حق تو حق علی کے ساتھ، حج حق تو حج علی کے ساتھ، زکوٰۃ حق تو زکوٰۃ علی کے ساتھ، اسلام حق تو اسلام علی کے ساتھ، کعبہ حق تو کعبہ علی کے ساتھ، شریعت حق تو شریعت علی کے ساتھ. اور دربار میں آ کر دیکھو مسلمانوں، ارے سارا اسلام علی کے ساتھ، علی فاطمہ کے ساتھ. نعرہ حیدری 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 لبیک یا حسین. سارا اسلام، سارا دین، ساری شریعت علی کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی فاطمہ کے ساتھ، کعبہ علی کے ساتھ، علی فاطمہ کے ساتھ. تو جس کا گواہ خود حق ہو. اللہ اکبر. نبی نے کیا کہا؟ علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ. تو دربار میں علی فاطمہ کے ساتھ ہے اور فاطمہ علی کے ساتھ ہے. تو پھر مجھے کہنے دو کہ حق کا دوسرا نام ہی فاطمہ ہے. آج کے بعد یہ بحث کرنا بند کرو کہ فاطمہ حق پر تھی یا نہیں. حق کا نام ہی فاطمہ ہے. فاطمہ جہاں ہے وہی حق ہے، فاطمہ جہاں ہے وہی سچ ہے. آج یہ ہمارے یہ جو اسلام کا چمن، اسلام کا باغ جو ہرا بھرا ہے، یہ ہرا بھرا اس لیے ہے کہ فاطمہ کے بچوں نے اسے اپنے خون سے سینچا ہے. جناب فاطمہ زہرا نے اور ان کے بچوں نے اپنے لہو سے سینچا ہے اس چمن کو. اس لیے آج اسلام کا باغ ہرا بھرا نظر آ رہا ہے. مسلمانوں، نبی نے کیا مانگا تھا تم سے؟ اپنے اہل بیت کی محبت ہی تو مانگی تھی. یہی محبت دی تم نے کہ 50 سال کے اندر سارا گھر لوٹ لیا. کتنا رلایا ہے فاطمہ زہرا کو. خون کے آنسو جناب زہرا کو رلایا گیا. رسول اللہ کے بعد جناب فاطمہ زہرا کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، جس کے لیے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہاں عزیزو، کیا یہ کم مصیبت ہے کہ اگر فاطمہ کے ظلم پر اگر تقریر کر دی جائے تو اس پر فساد ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. امام حسین پہ ظلم کرنے والوں کا تو ہم نام بھی لیتے ہیں.
पर अगर जनाब फातिमा ज़हरा पर जो मजालिम हुए उसका तस्करा कर दिया जाए तो माशरे में फसाद बर्पा हो जाता है। कितनी मजलूमा है वो बीबी, कितना तड़पाया गया फातिमा ज़हरा को, घर का घर लूट लिया गया, बच्चों को कत्ल कर दिया गया। और आज भी वो बीबी मजलूमा है। फातिमा ज़हरा नबी की बेटी, जिसकी ताज़ीम को रसूल अल्लाह खड़े हो जाते थे। अल्लाहु अकबर। आज भी वो बीबी मजलूमा है। आप कहेंगे मौलाना कैसे? ये सामने मज़ार है, किसका मज़ार है? ये फातिमा ज़हरा की औलादों का तो सदका है। कौन है? अजमेर चले जाओ, ख्वाजा मोइनुद्दीन कौन है? फातिमा ज़हरा के घर के तो शहजादे हैं। देवा शरीफ चले जाओ, वारिस अली वारिस पाक कौन है? सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर के शहजादे हैं। महबूब इलाही चले जाओ, निजामुद्दीन औलिया कौन है? फातिमा ज़हरा के घर के शहजादे हैं। मखदूम में एक सिमना चले जाओ, खिचौचा चले जाओ, कौन है? फातिमा ज़हरा के घर के शहजादे हैं। और इनके दरबारों में सेवन शरीफ चले जाओ, शहबाज कलंदर कौन है? फातिमा ज़हरा की औलाद, फातिमा ज़हरा के घर के शहजादे। इनके दरबारों में जाकर देखो, इनके दरबार कितने आलीशान सजे हुए हैं, कितना सुनहरा गुंबद सजा हुआ है। ख्वाजा का गुंबद देखो, दिल भर आता है। वारिस पाक का गुंबद देखो, दिल खुश हो जाता है। मगर अफसोस होता है मुसलमानों, जब हम मदीना जाते हैं, जब रसूल अल्लाह के सब्ज गुंबद को देखकर मुसलमान पलटता है और जन्नतुल बकी में कब्रिस्तान में जाता है, तो क्या नजर आता है कि इन सारे वलियों की जो माँ है फातिमा ज़हरा, उनकी कब्र उजड़ी हुई है। एक साया नहीं है कब्र फातिमा पर, उजड़ी हुई है कब्र सैयदा। उनके सदक़े में उनकी औलादों के मज़ारात शहंशाह की तरह बने हुए हैं। मगर ये सब जिनका, ये सारे गुंबद जिस फातिमा का सदका है, उस सैयदा के मज़ार को जाकर देखो, उजड़ी हुई कब्र, एक ईंट